السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں حکومت تبدیل ہو چکی ہے اور میاں محمد شہباز شریف نے پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے اور آج ان کا اپنے وزیر اعظم ہاؤس میں پہلا دن ہے۔ تبدیلی کا یہ ایک عمل تھا جس میں عمران خان جیسے نااہل حکمران سے نجات ضروری تھی، لیکن دوسری طرف جو ہمارے پاس چوائسز تھی یا جن لوگوں کے پاس حکومت میں سیٹیں پارلیمنٹ میں سیٹیں تھیں، وہ تمام کے تمام لوگ بالادست طبقات ہیں اور مختلف فیملیز سے جو پالیٹکس میں ہیں انہی میں سے ہیں، اور دوبارہ پاکستان میں جو موروثی سیاست ہے یا فیملی پالیٹکس ہے یا سپر ایلیٹ کلاس سپر رولنگ ایلیٹ کلاس کی جو لوگ ہیں وہی دوبارہ آگے ہیں۔ ایک وقت تھا 2013 سے 2018 کے دوران کہ جب یہ لوگوں میں امید پیدا ہو چلی تھی کہ عمران خان کے آنے سے پاکستان میں یہ جو موروثیت کا جن ہے، جو شریف خاندان، جو بھٹو خاندان، جو مفتی محمود خاندان، اسی طرح سے ANP کا جو خاندان ہے، یہ جو مختلف خاندان پاکستان میں سیاست پر مسلط ہیں یا اس کی حکمیت پر مسلط ہیں، ان سے نجات حاصل ہوگی اور مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے لوگ بھی اقتدار کے ایوانوں میں جائیں گے اور پاکستان کی اور ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے عمران خان ان توقعات پہ، ان امیدوں پہ پورا نہیں اتر سکا اور باوجود ناکام ہوا اپنی سیاسی حکمت عملی میں بھی، اور اپنے جو اتحادی تھے ان کے ساتھ جو تعلقات تھے اور جو معاملات تھے ان میں بری طرح ناکام ہوا۔ اس ناکامی کی قیمت اب پاکستان نے بھی ادا کی ہے اور اس ناکامی کی قیمت آنے والے 5 سے 10 سال مزید عوام ادا کریں گے، اور یہ جو سپر رولنگ ایلیٹ کلاس اور ایلیٹ کلاس کے بارے میں جو لوگوں میں ایک جذبات تھے کہ ان سے ہمیں نجات حاصل کرنی ہے، کہ عوام اور خاص طور پہ نوجوان طبقہ یہ اب سمجھنا شروع ہو گیا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ یہ ملک ان لوگوں کی جائیداد نہیں ہے، کہ یہ ایسے بیہیو کر رہے ہیں، یہ ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے یہ ملک ان کی جائیداد ہے، ان کے باپ دادا گئے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے اس ملک کو رول کرنا ہے، تو یہ ان کی سوچیں ہیں۔ تو نوجوانوں میں اب اس سوچ کے خلاف ایک شدید رد عمل ہے، اور عمران خان ایک خوف کی طرح لوگوں کے سامنے آیا تھا، لیکن بدقسمتی سے عمران خان نے بھی پاور پالیٹکس کی اور مختلف سہاروں سے مختلف بیساکھیوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی پاپولیرٹی بھی متاثر ہوئی، اور اس کے بعد جو سونے پہ سہاگا ہوا جب اس کو اقتدار ملا مختلف ہیلو بہانوں سے، تو وہ بری طرح ناکام ہوا۔ جو کابینہ لائے گی، جو لوگ لائے گئے، وہ بھی یا تو امپورٹڈ تھے یا پھر انہی بالادست طبقات سے، دوسری پارٹیوں سے امپورٹڈ، وہی ایلیٹ کلاس، وہی موروثی سیاستدان، وہی الیکٹیبلز، تو جس کی وجہ سے PTI کی یا عمران خان کی پالیٹکس اور دوسری پارٹیز کی پالیٹکس میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، بلکہ بعض حوالوں سے، خاص طور پہ کارکردگی کے حوالے سے عمران خان کی حکومت بری طرح ناکام ہوئی، کیونکہ ایک تو تجربہ نہیں تھا، اور دوسرا عمران خان کے مائنڈ میں یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہر چیز خود کر سکتا ہے، تو یہ وہ تھنکنگ تھی، اور ہر چیز میں تھا۔ بہت دفعہ میں نے ان کا یہ جملہ سنا کہ جب بھی کہتے تھے کہ میری حکومت، میں نے یہ کیا، حالانکہ میری نہیں ہوتی، یہ ہماری ہوتی ہے، ہماری حکومت ہے، آپ کی پوری ٹیم ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے، آپ کی کوئی کامیابی ہوتی ہے وہ آپ کی ٹیم کی کامیابی ہوتی ہے، آپ کی کوئی ناکامی ہوتی ہے وہ آپ کی پوری ٹیم کی ناکامی ہوتی ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کامیابی صرف آپ کی ہے اور ناکامی دوسرے لوگوں کی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں۔ پھر باقی اس میں بہت سارے پرسنالٹی کلیشز تھے عمران خان کے، چیزیں تھیں جن پہ بھی میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ ایکس پرائم منسٹر ہو گئے، تو اب ان پہ مزید ان کی پالیسیز پہ تنقید کرنا مقصد نہیں ہے۔ جو مقصد میرا آج مین ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے جو خاص طور پر مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کا نوجوان ہے، اس کے لیے میرا پیغام ہے کہ اب آپ آنے والے الیکشن کی تیاری کریں اور خود آگے آئیں، ان بالادست طبقات سے، اس سپر ایلیٹ کلاس سے جو سالہ سال سے، جو آپ کے اشروں سے ہمارے اوپر مسلط ہے، تو اس سے نجات کے لیے اب آنے والے الیکشن میں آپ خود اپنے طور پہ آئیں، الیکشن لڑیں، آپ
آزاد الیکشن لڑ سکتے ہیں، آپ چھوٹی پارٹیز ہیں ان کو جوائن کر کے وہاں پہ ان کے ذریعے سے الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ ایون آپ کسی بڑی پارٹی میں جیسے نون لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا جے یو ایف ہے، تو ان پارٹیز میں بھی اگر آپ ان پارٹیز کے رکن ہیں یا ان پارٹیز کے جو لوگ ہیں ان کو آپ فالو کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیلی، تو کم از کم ان پارٹیز کے اندر آپ یہ آواز اٹھائیے کہ ہمیں ٹکٹ دیں، ہم نے الیکشن لڑنا ہے، یا آپ کے کیا کہتے ہیں کہ بچوں کی اور آپ کے باپ دادا کی جائیداد تو نہیں ہے، وراثت تو نہیں ہے کہ آپ ہی بنتے آ رہے ہیں۔ اب ایسے لوگ اسمبلی میں موجود ہیں جو پچھلے کیا کہتے ہیں 8 10 دفعہ الیکٹ ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ خود ہٹتے ہیں تو اس کے بعد ان کے بیٹے آ جاتے ہیں۔ مطلب انہوں نے یہ سمجھ لیں کہ پارلیمنٹ کو اور ملک کو اپنی جائیداد سمجھا ہوا ہے، پورا جو حلقہ ہوتا ہے، جو کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے، اس کو انہوں نے اپنی جائیداد سمجھا ہوتا ہے کہ بس ہمارے خاندان سے ہی بندہ آئے گا اور کوئی نہیں آ سکتا۔ تو اس متھ کو، اس چیز کو توڑنے کے لیے اب آپ آ گیا ہیں۔ میرا جو نظریہ اس کے مطابق تو یہ ہے کہ ہر کنسٹیچوئنسیز میں سے جتنی یونین کونسل ہوں، ہر یونین کونسل کے اندر سے 2 3 نوجوان آگے ہیں۔ پہلے الیکشن میں تو ہمیں اس جو یہ موروثیت کا جن ہے، یہ افریط ہے، اس کو توڑنا ہوگا۔ میں بھی نوجوان آگے آئیں گے، ان کو زیادہ ووٹ نہیں ملے گا، کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن کیا ہوگا کہ یہ گریجول پروسیس ہے۔ جب ووٹ ٹوٹے گا تو پھر ان سیاسی پارٹیوں کو بھی احساس ہو جائے کہ نہیں، اب نوجوان بیدار ہو رہا ہے، اب ہم نے یہ جو موروثیت اور جو قبضہ گیری پورے ملک پر اور پورے ملک کی سیاست پہ کی ہوئی تھی وہ اب ختم ہونے والی ہے۔ تو پھر یہ خود ہی سوچیں کہ نہیں، ابھی ہمیں ورکرز کو یا مڈل کلاس کو، لوور مڈل کلاس کے نوجوانوں کو بھی ٹکٹ دینا ہے اور انہیں آگے لانا ہے۔ تو اس کے لیے ورکنگ کیجیے، اور یہ نہ سمجھیے کہ آپ لیڈ نہیں کر سکتے یا دوسرے جو ہیں وہ کوئی سپر مین ہے اور ان میں کوئی اعلیٰ خصوصیات ہیں جو آپ میں نہیں۔ آپ میں ہر وہ چیز موجود ہے جو ان میں موجود ہے۔ صرف ڈفرنس کہاں آتا ہے کہ وہ کسی بڑے سیاسی خاندان میں پیدا ہو گئے ہیں یا ان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پہ وہ لیڈر بن جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لیڈرشپ تو ایک کوالٹیز ہوتی ہیں پرسن کی کہ وہ کس طرح سے کسی سیاسی خاندان میں پیدا ہو جانا یا مال و دولت یا پیسہ ہونا، یہ تو جسٹ وسائل ہیں، اسباب ہیں کہ ٹھیک ہے جی، اب تو ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے رستہ۔ اور پھر ہماری نوجوان نسل ایسی مغروب ذہنیت کی ہے کہ ہم تھوڑے سے وسائل، تھوڑی سی ان کی چمک دمک، مال و دولت اور فیشن اور گاڑیاں اور کروفر دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہیں، اور ہم ان کے نیچے لیٹ جاتے ہیں، ہم مروب ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو بہت اعلیٰ چیزیں ہیں، ہم کچھ نہیں۔ اس سوچ کو ختم کیجیے، اور آپ جب اس سوچ کو ختم کر لیں گے تو انشاءاللہ اس وقت پھر پاکستان میں ایک آزاد جمہوری کلچر سامنے آئے گا، اور پھر اسی طرح سے ہوگا۔ پھر پاکستان میں بھی کسی موچی کا بیٹا، کسی مزدور کا بیٹا، کسی کسان کا بیٹا بھی پرائم منسٹر بھی بن سکے گا، منسٹر بھی بن سکے گا، اسمبلیوں کا ممبر بھی بنے گا، اور دوسرے طرف عوام کو بھی اپنا مزاج تبدیل کرنا ہوگا۔ ووٹ جو ہے وہ پیسوں والوں کو دینے کے بجائے اپنے طبقات کے، پسے ہوئے طبقات کے امیدواروں کو دیں، چاہے وہ کامیاب ہوں چاہے ناکام ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی آپ نے جس کو ووٹ دیا وہ کامیاب ہو یا ناکام ہوا، آپ کی ذاتی زندگی بھی کوئی فرق نہیں پڑنا، آپ نے اپنے ہی کمانا ہے، اپنے ہی کھانا ہے۔ تو بہتر ہے پھر اپنے طبقے کو، بندے کو ووٹ دیں، نہ کہ ایلیٹ کلاس، سپر ایلیٹ کلاس کو ووٹ دیتے رہیں۔ تو اس پیغام پہ سوچیے گا۔ ہماری نجات کا اور پاکستان کی تبدیلی کا راستہ یہی ہے کہ ہم مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کو آگے لائیں، اور اس سپر ایلیٹ کلاس کے دو جو تمام پارٹیز کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، سپر رولنگ ایلیٹ کلاس جس نے اس ملک کو اپنی جائیداد، اپنی جاگیر سمجھا ہوا، اپنی وراثت سمجھو، ان سے جب تک نجات نہیں حاصل کریں گے پاکستان تبدیل نہیں ہوگا۔